میرے قابل احترام معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں فیاض دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں علم ٹائم یوٹیوب چینل۔ ہستی بستی شادی کو برباد کر دینا دونوں جادو کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ شہزاد ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے زعفران سے کاغذ پر تعویذ کروایا اور اپنے سرہانے رکھ دیا۔ حالات موافق ہو گئے اور بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ ایسی بہت سی شادیوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو تعویذوں کے ذریعے کی گئی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ مزیدار تو بات یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کی گئی شادیاں چند ماہ چند سال کے بعد عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور میاں بیوی کی لڑائی زندگی کا ایک مستقل موضوع بن جاتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے لوگ مجبوراً رشتوں میں بندھے رہتے ہیں۔ وہاں میاں بیوی کا کوئی مضمون نہیں ہوتا۔ دو دشمن ایک گھر میں رہتے ہیں، صبح و شام لڑتے اور پھر صلح کر لیتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کئی سال میاں بیوی میں کلام ہی نہیں ہوتا، صرف بچوں کے ذریعے مذاکرات ہوتے ہیں۔ میں نے جادو کے ذریعے ہونے والی کئی شادیوں کو ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ جس طرح شادی جادو کے ذریعے ہوتی ہے اسی طرح طلاق اور گھر کی بربادی بھی جادو کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں گھر میں نے جادو کے ذریعے تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ اگر کوئی نیک آدمی دم کر دے تو چند سال اچھے گزر جاتے ہیں، پھر حاسد لوگ دوبارہ جادو کر دیتے ہیں۔ شادی کو توڑوانے والے جادو کے اصل محرک حاسد اور کم ظرف رشتہ دار ہوتے ہیں۔ بہن بھابھی، ساس بہو، چچی وغیرہ اکثر گھر برباد کروانے میں ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ریاض کی شادی ہو گئی، اس کی بھابھی نے ایسا عمل کیا کہ طلاق ہو گئی اور بیچارہ ساری عمر در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ سوتیلی مائیں بھی کئی گھر اجاڑ چکی ہیں۔ جادو کا توڑ کرنے کے لیے لوگ ماہر جادوگروں کو ڈھونڈتے اپنا پیسہ اور وقت برباد کر دیتے ہیں اور کئی درگاہوں پر جا کر سجدہ زیر ہو جاتے ہیں۔ کئی ہزاروں روپے فیسوں، نذرانوں اور خرچوں پر لگا دیتے ہیں۔ لاکھوں روپے برباد کرنے کے باوجود جو گھر آباد نہ ہوتا، کاروبار نہیں چلتا اور صحت برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے اس شخص پر بہت رحم آتا ہے جو ڈاکٹروں، حکیموں، پیروں، عالموں اور درگاہوں کے چکر میں کئی سال کئی ہزاروں روپے خرچ کر کے کنگال ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ لوگ لک سے کک ہو جاتے ہیں۔ شر کا اصل کام تخریب ہے اور جادو سب سے بڑا تخریب کار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جادو جہلا پر اثر کرتا ہے۔ میں نے ایم اے پی ایچ ڈی لوگوں اور وزراء کو عالموں، کہنوں اور جوشوتیوں کے قدموں میں بیٹھا دیکھا ہے۔ ضعیف العقاد لوگ زیادہ ذلیل ہوتے ہیں۔ وہ حاسد کو خیر خواہ اور خیر خواہ کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اس بے وقوف کا کیا حال ہوگا کہ جس پر چچی نے جادو کیا اور اسی چچی کو لے کر اسی جادوگر کے پاس چلی گئی جس سے جادو کروایا گیا تھا۔ اب جادوگر دونوں سے رقم بٹورتا ہے اور تھوڑا بہت جادو کا اثر کم کر دیتا ہے۔ مکمل شفا اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک اچھا خاصا ذریعہ آمدن ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح خاندان کا مال کئی سال تک جادوگر کی جیب میں جاتا رہتا ہے۔ محمد علی کی منگنی ہو گئی۔ اس کی رشتہ دار عورت نے کوشش کی کہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے اور محمد علی کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر اسی جادوگر کے پاس لے گئی۔ اب جادوگر بابا بہت سیانا تھا۔ اس نے دونوں سے مال بنایا اور منگنی واقعی ہی ٹوٹ گئی۔ کام بڑا ہوشیاری سے ہوتا ہے کہ کوئی فریق بدظن نہ ہو اور نذرانہ نہ مارا جائے۔ تو خدا را میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بات پر عمل کریں گے کہ ایسے پیروں سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، نماز کی پابندی کریں اور نیک بن جائیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔